السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کسی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو مجھے میرے ایک قریبی دوست نے بتائی تھی، جسے وہ خود اپنے گھر کے اندر محسوس کر چکا ہے۔ اس کہانی کا ہر لمحہ، ہر منظر، ہر آواز اتنی سچائی سے بھری ہوئی ہے کہ آپ اسے سن کر اپنے آس پاس دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے علاقے مغل پورہ کے ایک مکان کی ہے، جہاں رات کے سناٹے میں ایک ایسی خوفناک کہانی لکھی گئی تھی جسے محسوس کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میرا دوست احمد لاہور کا رہنے والا ہے، ایک سمپل انسان جس کی زندگی میں کبھی کوئی چیز ایکسٹرا آرڈینری نہیں تھی، پر یہ سب تب بدل گیا جب اس نے کام کے سلسلے میں مغل پورہ کے ایک علاقے میں کوارٹر لیا۔ یہ مکان پرانا، یعنی کوارٹر کافی پرانا تھا، لکڑی کے دروازے تھے اور فرش بھی تقریباً کچا ہی تھا۔ جب احمد نے یہ کوارٹر پہلی دفعہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ فرش کے نیچے سے ہلکی سی آواز آتی تھی، جیسے کوئی قدم اٹھا رہا ہو، لیکن جب وہ دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ رات کی پہلی گھڑی تھی جب احمد وہاں شفٹ ہوا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن ایک بات عجیب تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانا بھوری چادر میں لپٹا ہوا آئینہ پڑا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ آئینہ کسی کو گھور رہا ہو۔ احمد نے اس آئینے کو سائڈ پر رکھ دیا، لیکن اس کا راز اور اس کی بات اس کے دل پر بیٹھ گئی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ شروع کے چند دن تک سب ٹھیک رہا۔ احمد کو عادت تھی کہ اپنے کمرے میں سونے سے پہلے ہر چیز چیک کر لیتا تھا، لیکن ایک دن اس نے محسوس کیا کہ جب وہ سب چیزیں بند کرتا تو صبح تک کوئی دروازہ کھلا ملتا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی اپنی غلطی ہوگی، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ اپنی جگہ پر نہیں رہتی تھی وہ تھا وہ پرانا آئینہ۔ ہر صبح وہ آئینہ ہلکا سا گھوما ہوا ہوتا تھا، جیسے کوئی اسے دھیرے سے ہاتھ لگا کر ادھر ادھر کر دیتا ہو۔ ایک رات جب احمد نے اپنے لیے رات کی چائے بنائی اور وہ آئینے کے قریب سے گزرا تو اسے ایک پل کے لیے ایسا لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے سیدھا گھور کر دیکھا پیچھے، لیکن پیچھے صرف خالی دیوار تھی۔ ڈر سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس رات جب وہ سونے چلا تو اس نے اپنا روم کا ہر کونا چیک کیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، یا شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن رات کے تقریباً 2 بجے احمد کی آنکھ کھلی۔ آنکھوں میں نیند تھی، لیکن ایک آواز اسے جگا رہی تھی، جیسے کوئی لکڑی پر انگلی سے خروچ رہا ہو۔ دوستو، امیجن کیجئے، رات کا سناٹا، اندر کی ہوا بالکل خاموش، لیکن اس کے کمرے کے کونے سے ایک ہلکی سی خراش کی آواز۔ احمد نے پہلے سوچا شاید یہ اس کا وہم ہو، لیکن جب اس نے دھیان دیا تو وہ آواز آئینے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اس کا دل زوردار دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا، اس نے اپنی سانس روکی، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، آئینے کا پچھلا حصہ اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا تھا، جیسے کسی برف سے ڈھکا ہو۔ جب اس نے آئینے کو تھوڑا سا ہلایا تو پیچھے ایک ہلکی سی سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی اس کے بالکل پاس ہو اور کان کے پاس رہ کر سانس لے رہا ہو۔ احمد نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور آئینے کے پیچھے دیکھا۔ پیچھے صرف اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں ایک چیز تھی جو اپنی جگہ پر بالکل اسٹیٹک کھڑی تھی۔ ایک ماسک تھا جو کہ لوگ اکثر اپنے فیس پر پہنتے ہیں۔ اس میں آنکھیں بھی بنی ہوئی تھی۔ اس رات احمد کا دماغ بلینک ہو گیا۔ وہ آئینے کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن جب صبح واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا آئینہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے جب ہمسائے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں پہلے بھی لوگ آئے تھے، لیکن ایک بھی واپس نہیں گیا۔ آخر وہ مکان کس کا تھا، اور وہ چیز جو اسے دیکھ رہی تھی کیا سچ میں ایک بھٹکتی روح تھی، یا احمد کا اپنا ذہنی خوف؟ یہ سوال شاید کبھی جواب نہ پائے۔ یہ تھا واقعہ جو احمد کے ساتھ ہوا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور شکریہ احمد کا کہ اس نے اپنا
واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ جب میں 10 سال کا تھا تو میرا ایک بہترین دوست تھا جو میرا ہمسایہ بھی تھا۔ وہ لاہور کے ایک پرانے علاقے اچرے میں ایک بہت ہی پرانی حویلی میں رہتا تھا۔ وہ حویلی بہت پرانی تھی جس میں لکڑی کا فرش، پرانے دروازے اور پتھر کی بنیاد تھی۔ اس کے گھر والے اس گھر میں کافی دیر سے رہتے آ رہے تھے۔ میرے دوست کے 3 اور بہن بھائی تھے، لیکن وہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوا تھا جب سب بہن بھائی اس سے کافی بڑے تھے، اس لیے جب بھی میں اپنے دوست سے ملا وہ اکثر گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا اور اس کے دوسرے بہن بھائی کئی باہر کام وغیرہ پہ گئے ہوتے تھے۔ یہ بات میرے لیے اچھی تھی کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ نئے کھلونے اور گیم کنسولز ہوتے تھے کافی۔ میں اکثر اس کے گھر جایا کرتا تھا، لیکن ہر دفعہ مجھے وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میں اور میرا دوست اکثر پہلی منزل پر سمز 2 یا ہیلو 2 کھیلتے تھے۔ وہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ 3 لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ جگہ تھی وہاں پر۔ اسی وجہ سے گرمیوں میں وہ لوگ اوپر والی منزل بند کر دیا کرتے تھے پراپر طریقے سے، تاکہ انہوں نے جو نیچے ایئر کنڈیشنر چلائے ہوتے ہیں ان کی کولنگ نیچے ہی رہے، اوپر نہ جائے۔ ایسے پرانے گھروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دروازوں کے ہینڈلز الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ لوگ نہیں جانتے، لیکن ان میں چابیوں کے لیے خاص سوراخ ہوتے ہیں جسے اسکیلیٹن کی کہتے ہیں، شاید آپ جانتے ہوں۔ سالوں میں ان دروازوں کے نوبس کھو چکے تھے، صرف 2 نوبس رہ گئے تھے جن کے ذریعے گھر کے دروازے کھولے جا سکتے تھے۔ اوپر کی منزل کا دیواروں پر تو نوبس ہی نہیں تھے، اس لیے وہ کھول نہیں سکتے تھے۔ جب میں اور میرا دوست گیم کھیل رہے ہوتے تھے تو ہمیں اکثر اوپر اس کی بہن کے پرانے کمرے سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ تو کب سے ہو رہا ہے یہاں پر، اور وہ سمجھتا تھا کہ چھت میں شاید چوہے ہیں، لیکن مجھے وہ آواز کسی بھاری سی سامت کی لگتی تھی جو 2 کمروں سے گزرتی ہوئی نیچے تک محسوس ہوتی تھی۔ ہم اکثر اس کے گھر میں اکیلے ہی ہوتے تھے کیونکہ اس کے والد اسی علاقے میں ایک کنسٹرکشن کمپنی چلاتے تھے اور اس کی والدہ دن بھر کام کرتی رہتی تھی۔ اس سے ہمیں شک ہوتا تھا کہ ہم 2 کے سوا وہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن میں غلط تھا۔ ایک دن کے واقعے نے ہم دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسا روز ہوتا تھا، اسکول کے بعد میں اس کے گھر گیا گیمز کھیلنے۔ ہم ہیلو کا آخری مشن کر رہے تھے جب اچانک سے ایک زور کا دھماکہ سنائی دیا، وہ بھی اس ہالوے سے جو سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا۔ یہ جگہ بند تھی اور اصلی نوبس والے دروازوں کے ذریعے سیل تھی۔ جب ہم نے موڑ پر جا کر دیکھا تو دروازہ کھولا تھا اور نوب زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ہم نے ہنسی میں کہا کہ شاید اس کے والد گھر میں ہی ہیں۔ ہم سیڑھیوں پر گئے تو دیکھا کہ اوپر کے تمام دروازے کھولے ہوئے تھے۔ اس میں نہ نوب سے نہ کوئی طریقہ کہ یہ خود بخود کھل سکتے۔ اب مجھے گوز بمپس آ رہے تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسی لمحے میں ہمیں وہی پرانی آواز سنائی دی، بوٹوں کے چلنے کی آواز جو کمروں میں سے گزرتی ہوئی ہمارے پاس آ رہی تھی۔ میں فل ڈر گیا اور دعا کرنے لگا کہ شاید اس کا والد سامنے آ جائے۔ جیسے ہی وہ چیز نظر میں آنے والی تھی، قدم رک گئے اور پھر خاموشی ہو گئی۔ اس وقت ہم دونوں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور پوری طاقت سے گھر سے نکل کر اس کے والد کے کنسٹرکشن گودام تک بھاگ گئے۔ وہاں اس کے والد سے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ واپس آئے، لیکن کچھ چوری نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی نشان تھا کہ کوئی وہاں ہوتا۔ جب ہم اوپر گئے تو دیکھا کہ دروازے اسی سمت میں کھلے تھے جہاں سے وہ قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہمیں لگاتار دوسری منزل پر وہ حرکت محسوس ہوتی رہی۔ آج تک لگ بھگ 12 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو۔ میں نہیں جانتا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی شیطانی یا جنات کا واقعہ تھا، لیکن اس جگہ کا ماحول ایسا تھا جسے ہمیں وہاں قبول نہیں کیا گیا۔ جو بھی چیز ان دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتی تھی اس نے مجھے جھنجھوڑا اور مجھے یقین دلایا کہ کچھ تو تھا وہاں پر۔
یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ میں 22 سال کا ایک لڑکا ہوں جو کراچی کے ایک عجیب سے علاقے میں رہتا ہوں۔ یہ علاقہ خاص طور پر خطرناک تو نہیں، لیکن رات کے وقت یہاں عجیب و غریب لوگ گھومتے رہتے ہیں، جیسے نشئی، آوارہ لوگ یا وہ لوگ جو بس کچھ عجیب لگتے ہیں۔ میں آپ کو اس علاقے کا نام تو نہیں بتاؤں گا، آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلے کبھی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن آج رات سب کچھ بدل گیا اور تھوڑی دیر میں آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ رات کا وقت تھا، میں کراچی اسٹیشن پر ٹرین سے اتر کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ صرف 10 منٹ کا پیدل فاصلہ تھا وہاں پر۔ موسم کافی سردی والا تھا، سانس لیں تو دھواں سا نظر آ رہا تھا اور گلیاں لگ بھگ خالی تھیں ساری۔ ہر قدم پر جوتے کی آواز گونجتی تھی۔ میں تیز چل رہا تھا، صرف اپنے قدموں کی آواز اور دور کی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی پر توجہ دی ہوئی تھی میں نے۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں کسی کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ ایک شخص آگے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بھاری سی پرانی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، کالے گھسے ہوئے بوٹس، اور چلتے ہوئے اس کے فل شولڈر شریڈ کر رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا سر ہلکا جھکتا جا رہا تھا اور وہ کچھ بے سری سی آواز میں گا رہا تھا یا کچھ بول رہا تھا۔ مجھے لگا یہ کوئی نشئی یا پاگل سا شخص ہے اور میں اگنور کرنے لگا۔ کاش کہ میں اپنے ہیڈ فون لے آتا تاکہ اس کی وہ آواز نہ سنی پڑتی، لیکن پھر ہم دونوں ایک ہی راستے پر ہو گئے۔ نہ اتنا قریب کے بات ہو، نہ اتنا دور کے آرام محسوس ہو۔ قریباً 2 میٹر کا فاصلہ تھا، لیکن اس کی گندی سی آواز نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی سامنے آئی۔ وہ سائیڈ گلی سے نکل کر ہمارے ساتھ چلنے لگی۔ لگتا تو ایسا ہی تھا کہ وہ بھی میری ہی ایج کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، شاید ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ جینز، ہوڈی اور بال ایک ڈھیلی سی پونی ٹیل میں باندھے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا اور ہمارے ساتھ ہو لی۔ تبھی وہ شخص چپ ہو گیا۔ اس نے اپنا سر اس لڑکی کی طرف گھمایا اور ایک عجیب سی کھرکھراتی ہوئی آواز میں کہا، معاف کرنا، لیکن تم یوگا کے کسی کتاب کے ساتھ کیوں چل رہی ہو؟ اس کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ میری روح کانپ گئی۔ لڑکی نے تمیز سے جواب دیا کہ وہ یوگا انسٹرکٹر بننے کے لیے پڑھائی کر رہی ہے۔ تب اس آدمی نے مسکرا کر کہا، اوہو، میں بھی یوگا انسٹرکٹر ہوں، لیکن اس کی شکل اور انداز سے ایسا بالکل نہیں لگتا تھا کہ اس نے کبھی یوگا کیا بھی ہوگا۔ شاید شکلیں دھوکہ دے جاتی ہیں، لیکن اس وقت بھی میں اس کے قریب ہی رکا رہا۔ میں کنفرنٹریشن سے ہمیشہ گھبراتا ہوں، لیکن اس شخص کا لہجہ، اس کا جسم کا طور اور اس کی آنکھوں کا طریقہ سب کچھ غلط تھا۔ میں ایسے ہی اس کے قریب پیدل چلتا رہا جیسے کہ میں بس راستے سے گزر رہا ہوں۔ پھر اس کا سوالوں کا سلسلہ بدلنے لگا۔ پہلے عام سوال، پھر ذاتی سوالات۔ تم یہاں کی ہو؟ اکیلی رہتی ہو؟ روم میٹس کے ساتھ ہو یا اکیلی؟ اس کا لہجہ تو ویسے کا ویسا تھا، لیکن الفاظ جیسے اس لڑکی کی زندگی میں گھس رہے ہوں۔ لڑکی نے اپنی کتابیں اور مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کی چال تیز ہو گئی۔ وہ اس بات چیت سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ آدمی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اور میں بھی اس لیے اس آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بس اپنی گلی کے قریب تھا، گھر کی طرف مڑ سکتا تھا، لیکن میں رکا اور پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی اب اس لڑکی کے ساتھ چل رہا تھا، دھیمے لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا، اور لیکن اس کے ایک بائیں ہاتھ میں ایک چاقو تھا، لمبا سا چاقو، نہ کہ چھوٹا پاکٹ والا، بلکہ اصلی خطرناک۔ وہ چاقو اسٹریٹ لائٹ میں چمک رہا تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی جب میں نے یہ دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھا، نہ ڈر گیا نہ حیران ہوا، بلکہ وہ بس چڑ گیا تھا۔ وہ ایسا جیسے کہ کہہ رہا ہو، دور ہو جاؤ مجھ سے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تبھی مجھے سڑک کے دوسری طرف ایک گاڑی نظر آئی، آدھی اندھیری میں چھپی ہوئی ڈارک بلو گاڑی، جسے میں نے اپنے محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر ایک شخص ڈرائیور سیٹ پر تھا، وہ بھی بس ہمیں دیکھ ہی رہا تھا۔ کچھ نہیں بولا اس نے، صرف ہاتھ اٹھا کر دھیرے سے سیر لایا، جیسے کہہ رہا ہو، یہاں مت دکھائی دو۔
اسی وقت مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب بس ایک وقتی نہیں، یہ سب پلان تھا، یہ ایک ٹریپ تھا ایک ینگ لڑکی کے لیے۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہتھیار نہ کوئی پلان، صرف میں تھا بے بس۔ پھر ایک پرانے آرٹیکل یاد آیا جو میں نے کسی جانور سے بچنے کے طریقے پر پڑھا تھا کہ اگر کسی بھالو کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو بڑا دکھاؤ اور زور سے چیخو جیسے کوئی جانور کونے میں پھنس گیا ہو۔ میں نے دونوں بازو ہوا میں اٹھائے اور اس شخص کی طرف دوڑا۔ میری آنکھیں خون سے بھر گئی تھیں، دانت نکل آئے تھے۔ وہ شخص گھبرا گیا اور چاقو اندر کوٹ میں چھپایا اور سڑک پر بھاگ گیا۔ اس گاڑی کے دروازہ کھلا اور وہ اس میں گھس گیا۔ اس کے بعد جو خاموشی تھی وہ لا فانی تھی۔ لڑکی مجھے دیکھتی رہی، زردی سے کانپتی ہوئی، کچھ بولی نہیں وہ، بس اپنی کتابیں اور کس کے پکڑ لی اس نے۔ ہم نے پولیس کو بلایا، اس نے مجھے شکریہ کہا، لیکن جب پولیس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آدمی کیسا تھا یا گاڑی کا نمبر کیا تھا، میں کچھ یاد نہیں کر پایا۔ دماغ اس وقت بلینک ہو گیا تھا میرا، پینک میں سب کچھ مٹ گیا تھا شاید۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز مجھے آج تک ڈراتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہونے والا تھا ادھر، بلکہ کیا ہو سکتا تھا ادھر اگر اس رات میں اپنے ہیڈ فونز نہ بھولتا، اگر میں ان کی بات چیت پر دھیان نہ دیتا، اگر میں ایک دفعہ پیچھے نہ دیکھتا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ لڑکی بھی کسی اور کی طرح بس غائب ہو جاتی۔ انسانی اسمگلنگ اصل میں ہوتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس رات میں نے ایک لڑکی کی زندگی بچائی ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو میرے دوست کی زبانی ہے۔ یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے علاقے کی ہے جہاں کے اندھیروں نے اکثر اپنی کہانیوں کے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک جوان لڑکے کی جو اپنا گھر واپس لوٹنے کا سپنا لے کر نکلا تھا، لیکن اس راستے پر اسے کچھ ایسے انجان کا سامنا کرنا پڑا جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ میرا دوست علی، چلیے جی سنتے ہیں علی کی زبانی۔ علی لاہور کا رہنے والا تھا۔ اس کے والد کے گزر جانے کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن علی اپنے سپنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک نئی نوکری کر رہا تھا۔ اس گھر کے متعلق علاقوں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گھر ایک شاپت یعنی برا ہے، لیکن غریبی اور زندگی کی مجبوریاں علی کو یہ جگہ چھوڑنے نہیں دے رہی تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے جب اس کی امی کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلا تھا، موسم خراب تھا، بجلی چلی گئی تھی اور اندھیرا ہر طرف چھا گیا تھا۔ علی نے اپنے موبائل کی روشنی سے اپنا کام ختم کیا اور سونے چلا گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے لگ بھگ 3 بجے جب سب کچھ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، علی کے کان میں ایک عجیب سی آواز آئی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے کمرے کے باہر کوئی چیز گھسیٹ رہا ہو۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید خیالات کا اثر ہے، لیکن آواز دھیرے دھیرے تیز ہونے لگی۔ ہر ایک آواز اس کی دل کی دھڑکن کو اور بڑھا رہی تھی۔ اللہ بچا لے، اس کے لب سے بس یہ الفاظ نکل سکے۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جو فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی اس پر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس پر کسی نے ناخون سے خروچا یعنی نشان مارے ہیں۔ اس کا سانس بھر گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سمیٹ کر سوچا کہ خاموشی بہتری ہے۔ دروازہ بند کر کے واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک اور تیز آواز آئی، جیسے دروازے کے دوسری طرف کوئی زور سے ٹکرا رہا ہو۔ ڈر سے بھرا ہوا اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک سایہ کھڑا تھا۔ پہلے تو لگا کوئی درخت کا سایہ ہے، لیکن اس کا دھیان جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ چہرہ نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ آنکھیں نہیں تھیں، صرف ایک خالی پن تھا۔ علی نے آستین سے اپنے چہرے کا پسینہ پہنچ کر اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی۔
لیکن جیسے ہی اس نے روشنی کی طرف ہاتھ بڑھایا، بجلی کا کڑکتے ہوئے آواز کے ساتھ واپس آنا اور پھر اچانک سے جانے کا سلسلہ چل پڑا۔ ہر پل میں اس کا ڈر بڑھتا گیا۔ اگلے دن جب علی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں ایک لڑکی کا سایہ رہتا ہے جو اپنے انتقام کے لیے انسان کو پریشان کرتی ہے۔ علی نے ماں کی بات کا مذاق بنایا، لیکن رات کو جب اس نے بیڈ کے نیچے سے ہلکی سی روشنی دیکھی اور ایک ہاتھ اس کی ٹانگ کو کھینچتے ہوئے محسوس ہوا، تب اسے یقین آیا کہ یہ معاملہ سچ ہے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرے میں جب ہر چیز خاموش تھی، علی کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس نے دیکھا ایک سایہ آگے بڑھ رہا ہے، ہر قدم کے ساتھ زمین کا ہر ایک حصہ اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا، ہر قدم اس کو ڈر کے قریب لاتا جا رہا تھا۔ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک آواز اس کے کان میں گونج گئی۔ علی چلایا کہ کوئی مدد کرو، اس کا گلا خشک تھا۔ تبھی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ پھر سے نارمل ہو گیا۔ یہ تھا واقعہ جو علی کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے گھر میں کافی قرآن خوانی کروائی، جب جا کے ان کے گھر کا معاملہ کچھ ٹھیک ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔